نجات دیتا ہے ومن کل کرب، اور ہر کرب سے مصیبت سے وہی نجات دیتا ہے. ثم انتم تشرکون، پھر اے مشرکین مکہ تم ناشکری کرتے ہوئے شرک کرتے ہو اور بتوں کی پوجا کرتے ہو. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. گناہ کرنے والے کو ڈرنا چاہیے. ارشاد فرمائے محبوب آپ فرمائیے وہ رب قادر ہے اس بات پر کہ اے لوگوں تم پر اوپر سے عذاب کو بھیجے، چاہے وہ پتھر کا عذاب ہو، چاہے وہ بارش کا عذاب ہو، چاہے وہ طوفان کا عذاب ہو، چاہے وہ آندھی کا عذاب ہو. او من تحت ارجلکم، وہ اس پر قادر ہے کہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، چاہے وہ زمین کا عذاب ہو یعنی زلزلہ ہو یا مختلف قسم کی بیماریاں. او یلبسکم شیعا، اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ آپس میں ایک گروہ کو تم سے ٹکرا دے. تو یہ لڑائی ہونا، ناچاکی ہونا، یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے. وَيُذِيقَ بَعْدَكُمْ بَأْسَ بَعْدٍ، پھر تم ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے ایک گروہ دوسرے گروہ کو تکلیف پہنچائے، لڑ کر اپنی قوتوں کو تقسیم کرتے رہیں. حقیقت یہی ہے کہ جب تک مسلمان دین پر عمل پیرا رہے آپس میں محبتیں رہیں. جب دین سے دور ہو گئے تو ناچاکیاں بڑھ گئیں. انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کیسے ہم آیتیں بار بار بیان کرتے ہیں. لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ سچا کلام ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تم پر وکیل نہیں ہوں. یعنی اگر تم عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہ عمل کرو تو تمہارا نقصان ہے. تمہارے عمل نہ کرنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے لیے ایک مقررہ وقت ہے. عذاب کا، بیماری کا، تندرستی کا، موت کا، قیامت کا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مقرر فرمایا. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب تم جان لوگے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں فضول بحث کرتے ہیں، الجھتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو تم ان سے اعراض کر لو. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں. قرآن مجید فرقان حمید نے بحث کرنے سے، الجھنے والوں سے الجھنے سے منع فرمایا. تو ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ چوراہے پہ بیٹھ کر یا جہاں بھی ملتے ہیں کوئی دین پر اعتراض کرتا ہے، کوئی اولیاء پر، کوئی حضور پر، کوئی صحابہ پر، کوئی اللہ کی بے ادبی کرتا ہے اور وہ ان سے بحث کرتے ہیں. ان سے بحث کرنا بھی حرام ہے، انہیں جواب دینا بھی حرام ہے، بلکہ ان سے روگردانی کا حکم قرآن پاک نے دیا. ان سے اعراض کر لیجیے. انہیں ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں لفٹ نہ کروائیں، انہیں اہمیت نہ دیں. انہیں کہیں کہ یہ فضول قسم کی باتیں ہیں، فضول اعتراضات ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن کے نور سے منور ہوں، اور جب انشاءاللہ نور قرآن سے حقیقی معنوں میں منور ہوں گے تو آپ کو ان سوالات کے جوابات مل جائیں گے. یہ ایک بات ہے، یہ 1000 پر بھاری ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف 12ویں جلد میں یہ بات لکھی کہ زید کے بارے میں کسی نے کہا کہ زید بدعقیدہ لوگوں سے بحث کرتا ہے اور وہ جوابات دیتا ہے، حالانکہ زید عالم نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر وہ صحیح جواب دیتا ہے تب بھی گناہگار ہے اور یہ حرام کام کر رہا ہے کہ غیر عالم کو بحث کرنا یہ حرام ہے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے اور تم غلطی میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ جاؤ
تو کیا حکم ہے قرآن پاک کا؟ فلا تقعد، پھر نہ بیٹھو، بعد ذکر، یاد آ جانے کے بعد اٹھ جاؤ وہاں سے، یاد آ جائے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مع القوم الظالمین، ظالم اور گناہگار قوم کے ساتھ نہ بیٹھو۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء۔ اب سوال یہ ہوتا تھا کہ مومنین جب نصیحت کرتے ہیں کافروں کو، لیکن وہ نصیحت پر عمل پیرا نہیں ہوتے، تو مومنین جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے وہ ایمان لے آئیں۔ تو فرمایا شریعت کے دائرے میں رہ کر تمہیں تبلیغ کرنی ہے، اس کے بعد تم مکلف نہیں ہو۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں، کل بروز قیامت کافروں کے بارے میں ان سے سوال نہ کیا جائے گا، کافروں کے حساب میں سے کوئی چیز ان پر لازم نہیں ہوگی۔ ولیکن ذکرہ، ہاں نصیحت کرنا، مومنوں کو چاہیے کہ انہیں اچھی نصیحت کر دیں بس۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈریں اور متقی پرہیزگار بن جائیں۔ اور کافروں کو نصیحت کرنے کے بعد یا گمراہ لوگوں کو نصیحت کرنے کے بعد وہ ہدایت پذیر نہ ہو تو کیا کریں؟ فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، ان سے تعلقات ختم کر دیجئے اور چھوڑ دو، وَذَرْ مانے چھوڑ دو، ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ وَذَكِّرْ بِهِ، ہاں انہیں نصیحت ضرور کرو، نصیحت کر کے ان کے حال پر چھوڑ دو۔ ایسا نہ ہو، پھر عرض کروں کہ نصیحت کرتے کرتے انسان کسی کو سدھارنے کے لیے خود بگڑ جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر رکھنی ہے۔ ان تبصل نفس بما کسبت، انہیں نصیحت کرو کہ کہیں کوئی جان اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑی نہ جائے۔ لیس لہا من دون اللہ، ایسی جان جو گناہوں کی وجہ سے پکڑی جائے گی، اللہ کے مقابلے میں اس کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر وہ جان عذاب سے بچنے کے لیے ہر چیز دے دے، ہر چیز فدیے میں دے دے، لا یؤخذ منہا، اس سے وہ چیزیں قبول نہ کی جائیں گی، یعنی جس کا ایمان برباد ہو گیا، چاہے گناہوں کی وجہ سے ہو یا شروع سے وہ کافر ہو، جس کا ایمان برباد ہے یا برباد ہو گیا، وہ جہنم کے عذاب کا مستحق ہوگا، اور نہ کوئی اس کا دوست بننے کو تیار ہوگا، اور نہ کوئی اس کی سفارش کرنے کو تیار ہوگا، اور نہ اس کے پاس مال ہوگا، اگر ہوتا بھی تو اس سے قبول نہ کیا جاتا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جو انسان کے دل کو ہلا دیتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ وہ پکڑے جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی پینے کے لیے ہوگا، ایسا کھولتا ہوا گرم ہوگا کہ جب اول تو انہیں بھوک لگے گی، بھوک کے مارے یہ چیخیں گے، پھر انہیں کھانے کے لیے زہریلا کانٹے دار درخت دیا جائے گا، وہ اسے کھائیں گے، گلے میں اٹک جائے گا، نیچے نہیں اترے گا۔ پھر انہیں خیال آئے گا کہ دنیا میں کوئی چیز گلے میں اٹک جاتی تھی تو ہم پانی پیتے تھے، وہ پانی مانگیں گے اور کافی عرصے تک اس تکلیف میں رہیں گے، پھر انہیں کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا۔ پیاس کی شدت اور گلے میں اس قدر سخت تکلیف ہوگی کہ وہ کھولتا ہوا پانی بھی پینے کو تیار ہوں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہیں کھولتا ہوا جہنمیوں کا پیپ دیا جائے گا، اور جب وہ قریب کریں گے تو اتنا گرم ہوگا کہ چہرے کی کھال اور گوشت اس میں گر جائے گا، اور جب پیئیں گے تو وہ جسم کی ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے
کھولتے ہوئے گرم پانی کے پینے کا عذاب ہے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ مومن کو اس آیت پر اس لیے ڈرنا چاہیے کہ روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، بسا اوقات گناہوں سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ توبہ نہ کرے تو مرتے وقت شیطان اس کا ایمان ضائع کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کروں جو نہ نفع دے سکیں نہ نقصان دے سکیں؟ کہ حقیقی طور پر نفع و نقصان دینے کی طاقت تو اللہ کے پاس ہے، اور جس میں نفع کی طاقت ہے یا نقصان کی طاقت ہے تو وہ باذن اللہ ہے۔ لیکن یہ بت تو ظاہری طور پر بھی کوئی نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، یہ تو پتھر کے بے جان بت ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور اے لوگوں بتاؤ کیا ہم اپنی ایڑیوں کے بل دین سے دور ہو جائیں؟ بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، تو ہدایت کے بعد کیا ہم گمراہی کی طرف آئیں؟ یہ ان مشرکوں کو جواب ہے جو کہتے تھے ایک دفعہ آپ ہمارے بت کے سامنے سجدہ کر لیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور نے فرمایا ایک دفعہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کالذی استہوتہ الشیاطین، ایسے شخص کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے جسے جنات نے، شیاطین سے مراد سرکش جنات، سرکش جنات نے راہ سے بہکا دیا، فی الارض، زمین میں، حیران، تو اب وہ حیران و پریشان ہے۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا کہ گھنے جنگل میں لوگ جاتے تو ایسا ہوتا کہ کبھی کوئی اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا کہ وہ کسی کام کے لیے نکلا اور قافلہ روانہ ہو گیا، تو اب جنگل میں اسے قافلہ نظر نہ آتا، ریگستان میں اسے قافلہ نظر نہ آتا، تو شیطان یعنی سرکش جنات وہ یہ کرتے کہ قافلے والوں میں سے جو سردار ہوتا اس کی آواز کی کاپی کرتے اور دور سے اس کو بلاتے، اس طرف آ جاؤ۔ اب وہ اس طرف نکل پڑتا، جب اس طرف نکل پڑتا تو اس طرف تو قافلہ نہ ہوتا، پھر شیطان اسی قافلے والے سردار کی آواز نکال کر یہ جنات دوسری طرف بلاتے تو وہ اس طرف جاتا۔ یہ جنات کی ایک قسم ہے جو ریگستانوں میں اور جنگلوں میں لوگوں کو بھٹکا کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اب کیا ہوتا، وہ بھٹکتا رہتا اور وہاں پانی کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا تو بھٹک بھٹک کر مر جاتا۔ تو فرمایا جو دین سے ہٹ جائے اس کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے شیطان سرکش جنات نے اسے راستے میں بھٹکا دیا۔ پھر کیا ہوتا کہ وہ اتنا مایوس ہو جاتا، جنات جو ہیں وہ آواز نہ دیتے، حقیقی طور پر اس کے قافلے کی آواز بھی آتی تو وہ ہلتا نہیں، وہ سوچتا یہ بھی نہ جانے کس کی آواز ہے، اس طرح وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی جان سے چلا جاتا۔ ارشاد فرمایا کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اس کی مثال ایسی ہے جیسے سرکش شیاطین، سرکش جنات نے زمین میں اسے بھٹکا کر حیران کر دیا۔ لہو اصحاب، اس کے ساتھی، یدعونہ الی الہدی، اسے بلاتے ہیں ہدایت کی طرف، یعنی راستے کی طرف کہ بھئی یہاں آ جاؤ، الی الہدی تینا، کہ ہماری طرف آ جاؤ، لیکن وہ نہیں آتا۔ ایسے ہی کافروں کا حال ہے کہ شیطان نے انہیں ایسے بھٹکا دیا کہ اب وہ ہدایت کی آواز پر بھی لبیک کہنے کو تیار نہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جسے ہدایت مل جائے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم رب العالمین کے لیے اپنی گردن جھکائے رکھیں۔
وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم نماز کو قائم رکھیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اے لوگوں تم نماز کو قائم رکھو، وَاتَّقُوهُ، اور اللہ سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے ذات جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک بنایا، کوئی کجی اور کوئی نقص باقی نہ رکھا، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور وہ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، قَوْلُهُ الْحَقُّ، اللہ کا کلام سچا ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی بادشاہت ہے، یوم ينفخ فی الصور، جب سور پھونکی جائے گی، مطلب یہ ہے کہ جس رب نے کائنات کو بنایا کن کہہ کر، وہی کن کہہ کر انہیں فنا کر دے گا، اور پھر کن کہہ کر جسے چاہے گا بنا دے گا، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی حکمت والا اور خبردار ہے، ہر کام میں اس کی حکمتیں ہیں، وہ خبیر ہے، خبردار ہے، وہ ہمارے اعمال سے واقف ہے، وہ ہمارے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال کیا، سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا جسم کا جو نظام ہے، صرف ہم ہی جو انگلی چلاتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایک بڑا لمبا چوڑا نظام ہے، اس میں ایک جگہ پر بھی رگ میں فرق آ جائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اگر اللہ نہ چاہے تو اس انگلی میں حرکت نہیں دے سکتا۔ ایسے بھی کئی لوگ ہیں کہ ان کے پاؤں بیکار ہو گئے، اور ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ پاؤں، ان کا یہ دایاں پاؤں یا بایاں پاؤں بیکار اس لیے ہو گیا کہ ایک رگ جو ہے وہ پاؤں کو خون سپلائی کرتی ہے، وہ رگ دبی بھی نہیں ہے لیکن سکڑ گئی ہے، اب اس کا کبھی علاج ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب بتائیے، کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری ایک ایک رگ اللہ کی نعمت ہے، ایک ایک رگ اور ایک ایک نس اللہ کی نعمت ہے، سب سے لے کر پاؤں تک ہزاروں کروڑوں خربوں سے بھی زائد نعمتیں روزانہ برس رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی گناہ کرتے ہیں، پھر بھی یہود و نصارہ کے فیشن پہ چلتے ہیں، حالانکہ وہ خبردار ہے، وہ جب چاہے گرفت فرما سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، گناہوں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دل کو ایسا نور کر دے اور قرآن پاک کے نور سے ایسا منور کر دے کہ گناہوں سے ہمیں شدید نفرت ہو جائے اور نیکیوں سے پیار ہو جائے، اور عبادتوں میں ایسی لذت ملے کہ ہم سجدوں کی لذت بھی پائیں، راتیں گزر جائیں لیکن ہماری عبادتیں ختم نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہمیں جذبہ عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک وضاحت سماعت کر لیجئے کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 73 کے بارے میں دو قول پائے جاتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ سے لے کر وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ تک آیت نمبر 73 ہے، اور دوسرے قول کے مطابق وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ سے آیت شروع ہوتی ہے، اور کن فیکون پر آیت مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے سورۃ الانعام کی آیات گننے میں دو قول پائے جاتے ہیں، بعض کے نزدیک اس میں 165 آیتیں ہیں اور بعض کے نزدیک 166 آیتیں ہیں، لیکن یہ بات بھی واضح رہے کہ صرف تعداد گننے میں دو قول ہیں، الفاظ دونوں صورتوں میں برابر ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے فرمایا۔ قرآن پاک میں لفظ ابی ہے، لِأَبِيهِ، لفظ ابن عربی میں
4 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے: والد، چچا، تایا اور دادا۔ لفظ ابن دادا کے لیے بھی آتا ہے، چچا کے لیے بھی آتا ہے اور سگے باپ کے لیے بھی آتا ہے۔ لیکن جہاں عربی میں لفظ والدن ہو تو لفظ والد سگے باپ ہی کو کہتے ہیں، لیکن لفظ ابن یہ ان معنوں کے لیے وسعت رکھتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو ابی ہی ارشاد فرمایا، یہاں مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ آپ کے چچا ہیں۔ یہ آپ کا چچا آزر مشرک تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق وہ مومن تھے۔ آپ نے اپنے چچا آزر سے فرمایا: اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تو بے جان بتوں کو اپنا خدا سمجھتا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ آپ نے شرک کی مذمت فرمائی اور انہیں توحید کی دعوت ارشاد فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کو اگلی آیت میں بیان کیا گیا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نُرِی ابراہیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے، ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، آپ ایک چٹان پر کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانوں کو آپ کے لیے منکشف فرما دیا۔ آپ نے آسمانوں کو دیکھا، ان کی نعمتوں کو دیکھا، اس کی مخلوق کو دیکھا۔ پھر آپ کے لیے زمینیں منکشف کر دی گئیں، 7 زمینوں کو آپ نے دیکھا اور 7 زمین میں موجود خزانوں کو اور مخلوق کو آپ نے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر ملاحظہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ یقیناً یہ عظیم الشان معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساری کائنات کا جلوہ دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدہ کیا ایک جگہ پر کھڑے رہ کر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج ہر مقام کی سیر کرائی گئی۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بلند و بالا ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ، آپ پر یہ جو کرم ہوا، اس کا ذکر ہے، اور فرمایا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں۔ عین الیقین کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا عین الیقین سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز کا آپ کو علم ہے، وہ سن کر ہے، اور ایک چیز کا علم دیکھ کر ہے۔ تو سنے ہوئے علم کے مقابلے میں دیکھ کر جس بات کا علم ہوتا ہے اس پر یقین زیادہ پختہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو یہ مقام دیا گیا، اس میں خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال نمرود نے ایک خواب دیکھا۔ نمرود وہ بادشاہ تھا کہ جسے پوری دنیا کی سلطنت حاصل تھی۔ 800 سال اس کی عمر ہوئی ہے، اور کہتے یہ ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ 400 سال کی عمر تک اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنی نعمتوں کی بارشیں فرمائی، بجائے اس کی کہ وہ شکر کرتا، ناشکری کی اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ تو اس نے خواب دیکھا کہ رات کا منظر ہے اور ایک ستارہ نکلتا ہے، اور وہ ستارہ تمام ستاروں پر غالب آتا ہے۔ پھر وہ اتنا روشن ہوتا ہے کہ چاند کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے، اور دن آتا ہے
خواب میں دیکھتا ہے کہ دن آ گیا مگر وہ ستارہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہو چکا ہے۔ تو اس نے اس کی تعبیر پوچھی، تو ماہرین نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ اس سال ایک بچے کی ولادت ہوگی جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ جس طرح فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا، لیکن وہاں یہ تھا کہ ایک بچہ آنے والا ہے، تو فرعون نے کئی سال تک بچوں کو قتل کیا اور حاملہ عورتوں کے حمل گرائے، یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق 70,000 بچوں کو قتل کیا گیا اور 90,000 بچوں کے حمل گرائے گئے۔ لیکن یہاں پر جو تعبیر نمرود کو لوگوں نے بتائی وہ یہ بتائی کہ اس سال یہ بچہ یا تو پیدا ہو گیا یا ہونے والا ہے۔ تو نمرود نے یہ حکم دیا کہ اس سال جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، اور اب جو بھی پیدا ہوگا اسے قتل کیا جائے گا۔ کاہنوں نے نمرود سے یہ بات بھی کہی کہ اس سال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس عورت کے یہاں حمل ٹھہر جائے وہ بچہ بھی تیرے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو اس نے تمام عورتوں کو اور مردوں کو الگ رہنے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ امید سے ہوئیں، اللہ تعالیٰ کی شان کہ آپ امید سے ہوئیں اور امید کے کوئی آثار آپ کے جسم پر ظاہر نہ ہوئے۔ آپ کے والد محترم نے جو مسلمان اور مومن تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے شہر سے باہر ایک سرنگ کھودی اور اس سرنگ میں پہلے سے انتظام کیا، اور جب ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ وہاں تشریف لے گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اس مقام پر ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق وہ غار تھا اور ایک روایت کے مطابق آپ نے باقاعدہ ایک ایسی سرنگ بنائی تھی جو غار کی طرح تھی۔ نمرود کے خوف کی وجہ سے آپ کے والدین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی غار میں یا سرنگ میں رکھا، ایک روایت کے مطابق 7 سال تک اور دوسری روایت کے مطابق 13 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں اسی سرنگ میں رہے۔ جب آپ باہر آئے اور آپ نے جب پہلی دفعہ آسمان کو دیکھا، رات کا وقت تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو غروب آفتاب کے ساتھ ہی ایک ستارہ نظر آتا ہے۔ اکثر جب ہم چاند دیکھتے ہیں تو چاند کے ساتھ وہ ستارہ نظر آتا ہے، وہ آج کل کے سائنسدان یہ کہتے ہیں وہ سیارہ ہے۔ خیر، تو اس سیارے یا ستارے کی پوجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ستارہ یا سیارہ جو بھی ہے وہ زیادہ عرصے قائم نہیں رہتا۔ جب چاند 14ویں کا ہوتا ہے اور جب رات چھا جاتی ہے تو اس ستارے کا وجود نظر نہیں آتا۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ میری قوم اس ستارے کی پوجا کر رہی ہے، آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات چھا گئی، رَآ كَوْكَبًا، آپ نے اس ستارے کو دیکھا جس کی آپ کی قوم پوجا کرتی تھی۔ قَالَ هَذَا رَبِّي، آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ ہادہ ربی سوالیہ ہے، اس میں لفظ کیا ظاہراً موجود نہیں لیکن مفہوماً موجود ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی ہم سوال کرتے ہیں تو بسا اوقات کیا نہیں لگاتے، لیکن ہمارا انداز وہ ہوتا ہے جو سوالیہ ہوتا ہے۔ ہادہ ربی، یہ میرا رب ہے، یعنی کیا یہ میرا رب ہے؟ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور نبی اور رسول اعلان نبوت سے پہلے بھی شرک سے پاک ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگ جو قرآن پاک کو نہ سمجھ سکے انہوں نے ہادہ ربی کے معنی یہ کر دیے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے شرک میں مبتلا ہو گئے، توبہ استغفر اللہ۔ قال ہادہ ربی، آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ ان سے سوال کیا۔ فلما افلا، پھر جب
وہ ڈوب گیا، اس کا زوال ہو گیا، قال لا احب الآفلین، آپ نے فرمایا ڈوبنے والوں، فنا ہونے والوں کو میں پسند نہیں فرماتا، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب آپ نے چاند کو روشن چمکتا ہوا دیکھا اور دیکھا کہ آپ کی قوم کے بعض افراد چاند کی پوجا کر رہے ہیں، قال ھذا ربی، آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، پھر جب وہ چاند ڈوب گیا اور وہ مٹ گیا، یعنی اس کا وجود نظر نہ آیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، آپ نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو ضرور میں گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ مراد یہ ہے کہ نبی کو اللہ تعالی نے وہ قوت عطا فرمائی کہ بغیر دنیاوی کسی تعلیم کے انہیں وہ معرفت الہی حاصل ہوتی ہے کہ جو کوئی شخص ساری زندگی اگر علم حاصل کرتا رہے تو نبی علیہ السلام کے مقام پر پہنچنا تو دور کی بات ہے، انہیں اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے ہی وہ علوم عطا فرماتا ہے جن کے گرد راہ تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ انہیں ہر گمراہی سے اور ہر کفر و شرک سے ہمیشہ محفوظ فرماتا ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب آپ نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی، آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ ھذا اکبر، اس لیے کہ یہ زیادہ بڑا ہے، یعنی کون سا سوال کیا کہ سورج کو میرا رب تم اس لیے کہتے ہو کہ یہ بہت بڑا ہے، اس لیے کہتے ہو؟ فلما افلت، پھر جب وہ غروب ہو گیا، قال یا قومی، آپ نے فرمایا اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بیزار ہوں ان تمام چیزوں سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، یعنی جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہیہ، بے شک میں نے اپنے چہرے کو جھکا دیا ہے، للذی فطر السماوات والارض، اس رب العالمین کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، حنیفاً، میں ہر باطل سے دور ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، آپ کی قوم نے آپ سے جھگڑا کیا، قال، آپ نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وقد ہدان، حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی، ولا اخاف ما تشرکون بہ، میں ان چیزوں کا کوئی خوف نہیں کرتا جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ کافر ڈراتے یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج اور یہ بت جن کی آپ مذمت کرتے ہیں تو یہ ہمارے خدا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو آپ ایسا نہ کریں ورنہ یہ سب مل کر آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ کی گرفت کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا ان بے جان چیزوں سے میں کوئی خوف نہیں کرتا، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا۔ وسع ربی کل شیء علما، ہر چیز کو میرا رب جاننے والا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو ان چیزوں سے میں کیوں ڈروں؟ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ،
حالانکہ تم خوف نہیں کرتے کہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہو ما لم ينزل به علیکم سلطانا، جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے تم پر کوئی دلیل اور کوئی حکم نازل نہیں کیا۔ تم نے اپنی مرضی سے یہ بت بنائے، اپنی مرضی سے ان کے نام رکھے، اپنی مرضی سے پوجا میں لگ گئے۔ مشرکین جو ہوتے ہیں ان کے یہاں عقائد بڑے کمزور ہوتے ہیں، وہ جس بھی چیز کو عظیم سمجھتے ہیں اس کی پوجا کرنے لگتے ہیں۔ کسی نے دریا کو اپنا خدا سمجھ لیا، کسی نے درخت کو، کسی نے سورج کو، کسی نے چاند کو، کسی نے درختوں کو، اور کسی نے جو ہے مختلف قسم کی شکلیں بنائی اور یہ تصور کیا کہ ہماری دیوی اس شکل کی ہوگی، ہمارا دیوتا اس شکل کا ہوگا، اور یہ شکلیں بنا کر پھر اس میں بھی شکل بھی ان کی اپنی منمانیاں ہیں۔ کسی نے 2 آنکھیں بنائی، کسی نے 4 آنکھیں بنائی، کسی نے 6 آنکھیں بنائی، کسی نے 2 ہاتھ بنائے، کسی نے 6 ہاتھ بنا دیے۔ تو عجیب و غریب انہوں نے شکلیں بنائی، کسی کو کالا بنایا، کسی کو پیلا بنایا۔ جسے کالا بنایا تو کہنے لگی ہماری کالی دیوی ہے اور اس کی پوجا تو ضروری ہے، اگر پوجا نہیں کریں گے تو یہ ہمارا خون پی لے گی۔ اس طرح کے من گھڑت انہوں نے خیالات بنا لیے، ان کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی ان کے پاس الہامی کتاب نہیں، یہ صرف ان کے اپنے خیالات ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ من گھڑت صورتیں جو دیوی اور دیوتا کی شکل میں تم نے بتوں کی بنائی ہیں، وہ درخت، وہ دریا، وہ سورج، وہ چاند جس کی تم پوجا کرتے ہو، میں ان سے کیوں ڈروں؟ تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، مگر تمہیں اللہ کا خوف نہیں۔ وہ جو خالق ہے، مالک ہے، ساری نعمتیں دینے والا ہے، تم اس کی نافرمانی کرتے ہو۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، آپ نے فرمایا پھر بتاؤ دونوں گروہ میں سے اطمینان اور چین کا زیادہ مستحق کون ہے؟ یقیناً میں ہی ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور تم بے جان چیزوں کی پوجا کرتے ہو، تو مجھے ہی سکون بھی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہوتے تو ایسی حرکت نہ کرتے، اور اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ دونوں میں سے حق پر کون ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملایا، یعنی شرک سے، کفر سے بھی بچے اور ہر قسم کے گناہوں سے بھی بچے، عقیدہ بھی درست ہے اور عمل بھی درست ہے۔ اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا اور آخرت میں امن ہے، چین ہے، سکون ہے، کامیابی ہے۔ وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم علی قومی، یہ ہمارے دلائل ہیں، یہ ہماری حجتیں ہیں جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف عطا فرمائیں۔ نرفع درجات من نشاء، مقام و مرتبہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ ارشاد فرمایا ہم جسے چاہتے ہیں کئی درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ تو انبیاء، اولیاء، فرشتوں کو جو مقام ملا وہ اللہ کے اذن سے ہے اور اللہ کی عطا سے ہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ اسحاق تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جوان ہوتے ہوئے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لمبی عمر عطا فرمائی۔ کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ اس میں یہودیوں کا بھی رد ہے، عیسائیوں کا رد بھی ہے، مشرکین مکہ کا بھی رد ہے۔ مکے کے پجاری جو بتوں کی پوجا کرتے وہ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کی اولاد بھی یہی کرتی تھی۔ یہودی یہ کہتے کہ سارے یہودی تھے، عیسائی کہتے یہ سارے عیسائی تھے،
قرآن پاک نے سب کی مذمت فرمائی، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور تمام انبیاء کو ہم نے ہمیشہ کے لیے ہدایت سے نوازا، اور وہ کبھی یہودیت، عیسائیت یا شرک اور کفر کی طرف کبھی نہ گئے۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہدایت عطا فرمائی، یعنی ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمائی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور آپ کی اولاد سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کو مقام و مرتبہ ہم نے عطا کیا۔ وہ سب کے سب اسلام کی دعوت دینے والے تھے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح نیکی کرنے والوں کو ہم صلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، حضرت زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام کو بھی ہم نے ہی مقام و مرتبہ دیا، اور انہوں نے بھی اسلام ہی کی دعوت دی۔ کل من الصالحین، تمام کے تمام نیکوکاروں میں سے تھے، اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، حضرت اسماعیل، یسع، یونس اور حضرت لوط علیہم السلام پر بھی ہم نے ہی فضل کیا۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان تمام کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو ہم نے فضیلتیں عطا فرمائیں۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چن لیا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ، اور انہیں ہدایت پر استقامت عطا فرمائی۔ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ انہی آیات کی روشنی میں علماء اہل سنت نے قرآن و احادیث کی روشنی میں یہ مسئلہ بیان کیا کہ ہر نبی معصوم ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی۔ ذالک خود اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اے ہدایت دینے والے رب، تو ہمیں بھی ہدایت پر استقامت عطا فرما، نفس و شیطان کے ہر وار سے محفوظ فرما، اور ایسا کرم کر دے، ایسا کرم کر دے کہ ہمارے لیے نیک بننا آسان ہو جائے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر وہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ضرور ان کے تمام اعمال، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ کہ جب کوئی شرک کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو جو مسلمان ہو اور کافر ہو جائے یا مرتد ہو جائے، مشرک ہو جائے، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ لیکن کفر و شرک اس کے تمام نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انڈیا میں ایسے نادان لوگ ہیں کہ جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم انہیں دین کے قریب لا رہے ہیں۔ ان ہندوؤں کو جب کہتے ہیں کہ ہماری کتاب پڑھو، ہماری بات سنو، تو یہ ہندو کہتے ہیں کہ تم پہلے ہمارے مندر میں آؤ، ہماری پوجا پاٹ کرو، تو پھر ہم تمہاری مسجد میں بھی آئیں گے، تمہارے قرآن کو بھی پڑھیں گے۔ تو وہ نادان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اور وہ ان کی اصلاح کے لیے مندر میں چلے جاتے ہیں، بت کو سجدہ کر لیتے ہیں۔ جو شخص ایسا کرے اس کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ توبہ نہ کرے اور ایمان دوبارہ نہ لائے تو وہ چاہے نمازی ہو پھر بھی وہ جہنمی ہے۔ بت کے سامنے سجدہ کرنا یہ مشرکوں کی خاص علامت ہے، چاہے اس کی کوئی بھی نیت ہو، ایسا کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ نیکی کی دعوت ہمیں دینا لازمی ہے، مگر شریعت کے دائرے میں۔ اگر شریعت کے دائرے سے ہٹ کر ہمیں نیکی کی دعوت کے لیے کوئی کام کرنا پڑے تو ہم
شریعت کو ملحوظ رکھیں گے، کیونکہ اگر ہم نے گناہ کیا تو ہمیں اپنے گناہ پر جواب دینا ہوگا، لیکن ہم نے کسی کو سمجھایا پھر بھی کوئی نہ سمجھا تو کل بروز قیامت ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، یہ انبیاء علیہم السلام، والحکمہ، اور انہیں حکمت عطا فرمائی، والنبوۃ، اور انہیں نبوت عطا فرمائی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، پس اگر یہ کافر، یہ مشرکین مکہ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں، آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، بس بے شک ہم ایک ایسی قوم کو پیدا کر دیں گے کہ جو آپ کا انکار نہیں کرے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جب طائف کے میدان میں کافروں نے ظلم کیا تو پہاڑوں کے فرشتے نے عرض کی کہ آپ حکم دیں تو ان پر پہاڑ ملا دیے جائیں، گرا دیے جائیں، اور طائف کی بستی کو کچل دیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا، نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسلیں ضرور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اور انبیاء ہدایت کے اس مقام پر فائز ہوئے کہ جو ان سے وابستہ ہو جائے وہ بھی ہدایت کا مینار بن جائے۔ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، بس ان کی تعلیم کی پیروی کیجئے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی معاوضہ اور اجرت طلب نہیں کرتا۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، کافروں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسا کہ قدر جاننے کا حق تھا۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اب یہاں دیکھیں، غور طلب امر یہ ہے کہ کافروں نے یہ کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالی کسی بشر پر، کسی انسان پر کتاب کو نازل کرے، اس پر وحی نازل ہو، اور اس کا یہ مقام و مرتبہ ہو کہ وہ فرشتے کو دیکھ سکے، اور اس میں یہ طاقت و قوت پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھ سکے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں، انہوں نے نبوت کا انکار کیا ہے، اللہ کا تو انکار نہیں کیا، اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کیا، لیکن چونکہ نبی کے مقام و مرتبے کو تسلیم نہ کرنا در حقیقت اللہ کی قدرت کو تسلیم نہ کرنا ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ ذہن بن گیا کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے، وہ جس نبی کو، جس ولی کو، جس فرشتے کو جو مقام و مرتبہ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ تو فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، ان ظالموں نے حضور کے مقام کا انکار نہیں کیا، در حقیقت انہوں نے اللہ کے مقام اور مرتبے کو نہ سمجھا، اللہ کی قدرت اور طاقت کو انہوں نے تسلیم نہ کیا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا، ان اعتراض کرنے والوں میں یہودی بھی تھے، تو فرمایا ان یہودیوں سے پوچھیں کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے اپنی کتاب کو نازل کیا اور جسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ نور حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو نور دینے والا، آپ کو مقام دینے والا اور آپ کو کتاب دینے والا کون ہے؟ وہ رب جو موسیٰ علیہ السلام کو مقام و مرتبہ دے سکتا ہے، اسی رب نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ بنایا۔ وَهُدًى لِلنَّاسِ، وہ توریت
کہ جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تجعلونہ قراطیس، قراطیس کاغذوں کو کہتے ہیں. اس توریت کو تم کاغذوں میں لکھ کر رکھتے ہو. تبدونہا، اس کی کچھ باتوں کو تم ظاہر کرتے ہو. وتخفون کثیرا، اور توریت کی اکثر باتوں کو تم چھپاتے ہو. وعلمتم ما لم تعلموا انتم، اور تمہیں سکھایا جاتا ہے ان باتوں کا علم کہ جو تم نہیں جانتے تھے. قرآن کے ذریعے اور حضور کے ذریعے تمہیں وہ باتیں سکھائی جاتی ہیں. ولا آباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد بھی نہیں جانتے تھے. قل اللہ، اس سے پہلے یہ سوال کیا گیا یہ بتاؤ کون سکھاتا ہے، کس نے کتاب نازل کی؟ اے محبوب آپ فرمائیے اللہ، اللہ نے نازل فرمائی. ثم ذرہم، پھر اے محبوب آپ انہیں چھوڑ دیں. فی خوضہم یلعبون، تاکہ وہ اپنی غفلت میں مشغول رہیں اور بھٹکتے رہیں. چونکہ مکہ مکرمہ میں جہاد فرض نہیں ہوا تھا، مسلمان کمزور تھے، تو حکم دیا گیا کہ ان کو ان کے حال پر رہنے دیں. آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے اللہ کی طرف سے رسالت کا حق ادا کر دیا. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب قرآن پاک ہم نے نازل کی. مبارکن، بڑی برکت والی کتاب ہے. یہ وہ پیاری کتاب ہے کہ جو اس سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھی بابرکت ہو جاتا ہے، اور جو قرآن پاک سے وابستہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر وہ کرم فرماتا ہے کہ دونوں جہاں کی برکتوں سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں اس پیاری کتاب سے مزید محبتیں عطا فرمائے. مصدق الذی بین یدیہ، یہ کتاب بڑی برکت والی ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. توریت، انجیل، زبور کی تصدیق کرتی ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، یہ اس لیے نازل ہوئی تاکہ محبوب آپ ڈر سنائیں مکے کے رہنے والوں کو. ام القریٰ یہ مکہ مکرمہ کا لقب ہے. ام کے معنی اصل، ماں. قریٰ کے معنی شہر، شہروں کی ماں، شہروں کی اصل. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ دنیا میں شہر کی حیثیت سے جو آباد ہوا، سب سے پہلے مکہ مکرمہ آباد ہوا. دوسری بات فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور جس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھیں وہ اصل ہے، وہ مرکز ہے. اس مناسبت سے اسے ام القریٰ کہتے ہیں. اور آج کل کے سائنٹسٹ وہ دنیا کے نقشے پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ خصوصاً مکہ مکرمہ کی اگر پیمائش کی جائے، دنیا کی جو آبادی پھیلی ہوئی ہے، جو شہر پھیلے ہوئے ہیں، تو آج بھی پوری دنیا کے نقشے پر خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ یہ دنیا کے نقشے پر سینٹر میں واقع ہے. ام القریٰ، شہروں کی ماں، شہروں کی اصل، شہروں کی جان. تو یہاں کے رہنے والوں کو اللہ کا ڈر سنائیے. ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو بھی اللہ کا پیغام پہنچائیے. والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یؤمنون بہ، وہ اس قرآن پر بھی یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. قرآن پاک ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. ہم اس آیت کریمہ میں تھوڑا غور کریں، سوچیں. قرآن مجید فرقان حمید کا انداز دیکھیں. فرمایا جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں وہ قرآن پر بھی یقین رکھیں گے اور نمازوں کی بھی حفاظت کریں گے. اب ہم ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن نمازوں میں اگر کوتاہیاں ہیں تو اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ پھر تصور آخرت میں کچھ کمی ہے. آخرت کا وہ تصور نہیں پیدا ہو پا رہا کہ جو ہونا چاہیے. وہ تصور کیا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں
تو بس ایک ہی خیال ہر وقت ذہنوں اور نظروں میں ہو کہ مجھے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، اور مر کر جیسی کرنی ویسی بھرنی کے تحت مجھے اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے۔ جب یہ تصور قائم ہو جائے اور انسان اپنے ہر دن کو آخری دن تصور کرے، پھر کوئی بھی معاملہ ہو اس کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَنْ أَوْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ سب سے بڑا ظالم وہی ہے۔ او قال، یا وہ کہے اوحی الی، میری طرف وحی نازل کی جاتی ہے، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی جاتی، وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ ومن قال، اور جو شخص یہ کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، ان قریب میں بھی نازل کر دوں گا جو اللہ نے نازل کیا اس کی مثل، تو اس طرح کے کلمات کہنے والے وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اب موت کا تصور دیا گیا، اور یہ تصور دیا گیا، ذرا سوچو، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، خصوصاً کفر و شرک کرتے ہیں، موت کے وقت ان کا کیا عالم ہوگا؟ سارا عیش اور مزہ ختم ہو جائے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اے سننے والے کاش تو دیکھے، اِذِ الظَّالِمُونَ، جب ظالم، فی غمغات الموت، گنہگار موت کے جھٹکوں میں ہوں گے، نزع کی کیفیات ہوں گی، اور وہ کیفیات کہ فرمائے ایک ایک جھٹکا اتنا شدید ہوتا ہے کہ اگر ایک ایک رگ پر فرشتے تھام کر نہ بیٹھے ہوں تو وہ مرنے والا چیختا چلاتا ہوا جنگلوں میں نکل جائے، اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، اس کی زبان کو بھی فرشتے پکڑ لیتے ہیں، وہ ہل نہیں سکتا، اور ایک ایک موت کا جھٹکا تلوار کے 1000 واروں سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ موت کے جھٹکوں کی مثال دی گئی اس طرح، فرمایا جیسے ایک ہنڈیا ہو، ہنڈیا میں ایک چڑیا ڈال دی جائے، ایک پرندہ ڈال دیا جائے اور ڈھکنا بند کر دیا جائے، آگ جل رہی ہے، اچھل رہا ہے، نہ تو مرتا ہے نہ اڑ سکتا ہے، کیا کیفیات ہوں گی؟ فرمایا زندہ کھال ادھیڑ لینے سے بھی زیادہ تکلیف موت کے جھٹکوں کی ہے، کینچیوں سے کاٹ دینے سے بھی زیادہ تکلیف موت کے جھٹکوں کی ہے، لیکن یہ جھٹکے اسے ہی تکلیف دیں گے کہ جو گناہگار ہوگا، اور جو نیک شخص ہوتا ہے فرمایا موت کے وقت اسے جنت کے نظارے کرائے جاتے ہیں، وہ جنت کے نظاروں میں اور خصوصاً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اسے موت کی ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی، جیسا کہ شہید کے متعلق فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بظاہر کوئی شخص شہید ہوتا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں چونٹی کاٹ لے تو جو تمہیں تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف بھی موت کی شہید کو نہیں ہوتی۔ فی غمغات الموت، یہ ظالم جب موت کے جھٹکوں میں ہوں گے، نزع کے عالم میں ہوں گے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر ان کی روح نکال رہے ہوں گے، فرمایا حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام منہ کے ذریعے اپنا دست مبارک انسان کے حلق میں ڈالتے ہیں اور آپ روح کو پکڑتے ہیں۔ روح کو ایسی چیز نہیں جسے ہم دیکھ سکیں، لیکن اللہ کی شان ہے کہ فرشتے کے ہاتھ میں روح آتی ہے، اور وہ جب روح کھینچتے ہیں تو روح کی کھینچنے کی تکلیف ایک ایک نس کو ہوتی ہے۔ اس کی مثال حدیث پاک میں اس طرح بیان کی گئی کہ جس طرح ایک نرم روئی ہو اور اس نرم روئی میں کانٹے کی شاخ پھنسی ہوئی ہو اور بڑی سختی کے ساتھ جب کھینچا جائے تو وہ پوری روئی کو ادھیڑ کر رکھ دیتی ہے، ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، اور ایک ایک کانٹے کی شاخ جو ہے وہ ایک ایک روئی کے ذرے میں چبھی ہوئی ہوتی ہے۔ فرمایا موت کے وقت بھی
ایک ایک رگ سے روح نکلتی ہے اور ایک ایک رگ اس کی تکلیف کو محسوس کرتی ہے. ہمیں محسوس نہیں ہوتا لیکن مرنے والا اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. بس اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرم کر دے، ایسا کرم کر دے کہ مرتے وقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں ہم ایسے کھو جائیں. کاش گنبد خضرا کے سائے تلے سنہری جالیوں کی روبرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں با ادب کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہوئے ہمیں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے اور پھر حضور کے قدموں میں، حضور کے جلووں میں ایمان و عافیت کی موت مدینہ منورہ میں نصیب ہو جائے. فرشتے پھر ان گناہگاروں سے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اے ظالموں اپنی روح نکالو اور اپنے رب کی طرف چلو. الیوم، آج کے دن، تجزون عذاب الہون، تمہیں ذلیل کرنے والا عذاب بدلے میں دیا جائے گا. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کہ تم اللہ پر غلط باتیں کہا کرتے تھے، ناجائز باتیں، جھوٹی باتیں اللہ کے بارے میں کہا کرتے تھے. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے، ان کے سامنے جھکا نہ کرتے تھے. اللہ اکبر. انسان جب دنیا میں آتا ہے، کبھی آپ نے غور کیا، اس کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہوتا، کوئی کرنسی نہیں، کوئی لباس تک نہیں، خالی ہاتھ آتا ہے. اور پھر جب دنیا سے جاتا ہے، وہی عروج کے بعد وہی زوال ہے. وہ ماں کے پیٹ میں جس طرح تھا اسی طرح وہ قبر کے پیٹ میں ہوتا ہے. پر فرق یہ ہے کہ اب نیک اعمال یا برے اعمال اس کے ساتھ ہیں، اور ایک کفن، وہ بھی لٹھے کا کفن اس کے جسم پر ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور بے شک تم ہمارے پاس آئے تنہا. نہ مال ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ کاریں ہیں، نہ بنگلے ہیں، نہ فیکٹریاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ. کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو ہم نے تمہیں مال و اسباب دیے وہ تم اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ چکے دنیا کے اندر. وَمَا نَغَا مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اب جن لوگوں کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا ہوگا، کافر ہوں گے، ان سے فرمایا جائے گا کہ ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی نہیں دیکھتے. الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ یہ بت ہمارے شریک ہیں، خدائی میں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور تم ان کی پوجا کرتے تھے. یہ بت اب تمہاری سفارش کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ کافر کے لیے نہ کوئی سفارش ہوگی نہ کوئی شفاعت ہوگی. لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، بے شک ان کے آپس کے رشتے ختم ہو گئے. باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی. رشتہ داری جس کی وجہ سے گناہ کیے گئے وہ رشتے کام نہ آئیں گے. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو تم من گھڑت والے خیالات رکھتے تھے وہ خیالات اب تم سے گم ہو گئے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تم نے اپنے خیالات سے ایک اپنا مذہب بنایا، دین بنایا جس کی کوئی حیثیت نہ تھی. اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے. ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ تعالی دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے. دیکھیے دانا تو ہم زمین میں بوتے ہیں، زمین بھی اچھی ہو، پانی بھی اچھا ہو، کھاد بھی اچھی ہو، دانے کی کوالٹی اور بیج کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہو، مگر کئی دانے اس سے پودے نہیں نکلتے. کئی دانے زمین میں مٹی بن جاتے ہیں. تو دانے کو، بیج کو، گٹھلی کو چیر کر جو پودا نکلتا ہے، اس پودے میں جان پیدا کرنے والا اور اس میں یہ طاقت دینے والا کہ وہ گٹھلی کو چیر دے
اور زمین کو چیرتا ہوا اوپر تک آ جائے، یہ طاقت دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یخرج الحی من المیت، اللہ تعالی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ گٹھلی میں بظاہر جان نہیں ہے، اب جو پودا نکل رہا ہے سائنس اس کو جاندار مانتی ہے۔ انڈے میں بظاہر جان محسوس نہیں ہوتی، لیکن اس سے جو چوزا پیدا ہوتا ہے وہ ہمیں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ مرغی زندہ ہے اور اس سے جو انڈا نکلتا ہے وہ بظاہر مردہ محسوس ہوتا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ، یہ اللہ رب العالمین ہے جس کی یہ شان ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں اوندھے منہ جاتے ہو، کیوں اس کی نافرمانی کرتے ہو، کیوں اس کی عبادت نہیں کرتے۔ فالق الاصباح، اندھیرے کو چیر کر صبح نکالنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالی ہے۔ کیا ہماری سائنس صبح کو پیدا کرتی ہے یا ہمارے ہاتھ صبح کو پیدا کرتے ہیں؟ ہم جب سے پیدا ہوئے سورج کا نظام چل رہا ہے، یہ سورج کا نظام چلانے والا، اس کائنات کو بنانے والا اللہ رب العالمین۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اس نے رات کو سکون کا گہوارہ بنایا کہ رات کی نیند بڑی ہی صحت کے لیے مفید ہوتی ہے۔ دن میں کتنی بھی نیند کر لی جائے، چاہے دروازے بند کر کے اندھیرا کر کے نیند کی جائے، لیکن رات کی نیند کی برکتیں اور اس کا سکون الگ ہی بات ہے۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور سورج اور چاند ایک مقررہ اندازے پر ہیں، ان کا ایک نظام ہے، نہ سورج اپنے نظام سے ہٹتا ہے، نہ چاند اپنے مدار سے آگے پیچھے ہوتا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ غالب علم والے رب العالمین کا مقررہ شدہ نظام ہے۔ اس نے یہ نظام بنایا، کیا ہمارے ہاتھوں نے بنایا؟ اس رب نے بنایا، تو کیا ہم اس رب کا شکر ادا کرتے ہوئے نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی ذات جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے خشکی اور تری، صحرا کے اور سمندروں کے اندھیروں میں تم راستہ تلاش کر سکو۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا، بلکہ آج بھی ستاروں سے راستے کا تعین کرنے والے آج بھی موجود ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ رات کو ستاروں کو دیکھیں آسمان پر اور بالکل لائٹ نہ ہو، اندھیرا ہو، ہمارے یہاں بجلی بھی نہ ہو، تو اس وقت آپ دیکھیں گے تو آسمان پر لاکھوں ستارے آپ کو نظر آئیں گے۔ ان ستاروں کے گروپس ہوتے ہیں اور مختلف وہ شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کسی کو مثال کے طور پر کراچی سے حیدرآباد جانا ہے، اب ہمارے یہاں تو روڈ بنے ہوئے ہیں اور ڈائریکشن کا تعین ہوتا ہے کہ بس اس روڈ پہ چلیں گے تو آپ حیدرآباد پہنچ جائیں گے۔ اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ قافلے ہوتے۔ تو رات کے وقت قافلہ نکلتا تو ماہرین انہیں سمجھا دیتے کہ دیکھو یہ ستارے کا گروپ تمہیں نظر آ رہا ہے، تم اسی کی سیدھ میں چلتے رہو گے تو تمہاری وہ منزل آ جائے گی۔ تو وہ رات میں راستہ بھٹکتے نہیں تھے، انہیں زمین پر راستہ تلاش کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، وہ اوپر ستاروں کے گروپ کو دیکھتے رہتے اور وہ جو ایک ڈیزائن کا گروپ ہوتا اسی کی طرف نگاہ رکھتے ہوئے وہ اسی کی سیدھ میں جاتے اور اپنا راستہ پا لیتے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم نے آیتیں کھول کھول کر بیان کی اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ذات جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر عارضی تمہارے لیے ٹھکانہ ہے اور پھر عارضی امانت رہنا ہے۔ مستقر دنیا کا ٹھکانہ اور مستودع امانتاً قبر میں رہنا، کہ زمین وہ امین ہے اور جب قیامت واقع ہوگی تو تمام مردوں کو زمین باہر پھینک دے گی۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون،
بے شک ہم نے آیتیں کھول کھول کر بیان کی ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے ذات جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ بتائیے کوئی دنیا کی طاقت بارش اگر اللہ تعالیٰ روک دے تو کوئی ہے دنیا کی طاقت جو بارش برسا سکے؟ اور اگر اللہ برسانا چاہے تو کوئی طاقت ہے جو اس کو روک سکے؟ نہ سردی پر ہمارا کنٹرول ہے، نہ گرمی پر ہے، نہ ہواؤں پر ہے، نہ طوفان پر ہے، نہ سیلاب پر ہے، نہ بارشوں پر ہے، نہ زلزلوں پر کوئی کنٹرول ہے۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اطلاع مل سکتی ہے۔ چائنا کے سائنسدانوں نے سانپ پر تجربات کیے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے سانپ کے ذریعے یہ بات سیکھ لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ کو وہ طاقت دی ہے کہ زمین کے اوپر ہوتا ہے 120 کلومیٹر نیچے زمین کے جو چٹان ہلے تو سانپ اس کو محسوس کر جاتا ہے۔ یہ چائنا کے سائنسدانوں نے یہ بات کہی کہ سانپ 120 کلومیٹر نیچے تک زمین کی گہرائی میں اگر چٹانوں کی پلیٹیں ہلتی ہیں تو سانپ محسوس کر لیتا ہے، اور چونکہ جو پلیٹیں ہلتی ہیں اس کے اثرات 4-5 دن میں زلزلے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو چائنا کے سائنسدانوں نے کیا کیا کہ سانپ کے بلوں پر سرکٹ کیمرے اور اس طرح کے کلوز سرکٹ کیمرے لگائے، اور وہ اب ان کا معائنہ کر رہے ہیں کہ جب غیر معمولی طور پر سانپ پریشان نظر آئے تو ہم زلزلے کی پیشین گوئی 5 دن پہلے کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ بتائیے کوئی یہ تو پیشین گوئی شاید کر لے کہ زلزلہ آنے والا ہے، لیکن زلزلے کو کوئی روک سکتا ہے؟ بارش آنے والی ہے، ہو سکتا ہے اس کی پیشین گوئی درست ہو، لیکن بارش کو آنے سے بھی روک نہیں سکتا، اور اگر نہیں آ رہی تو لا بھی نہیں سکتا۔ محکمہ موسمیات والے یہ تو بتا دیتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ ہے، ہواؤں کا دباؤ ہے، لیکن کبھی یہ غور کیا کہ یہ ہوا چلانے والا کون، دباؤ کو پیدا کرنے والا کون، بادلوں کی حرکت دینے والا کون؟ آسمان پر بادل ہوتے ہیں، پیشین گوئیاں ہوتی ہیں کہ بہت تیز بارش ہوگی لیکن بارش کا ایک قطرہ نہیں برستا، اور کبھی پیشین گوئی ہوتی ہے کہ مطلع صاف رہے گا، اور مطلع صاف بھی ہوتا ہے، بغیر بادلوں کے بسا اوقات بارش برس جاتی ہے۔ تو بارش برسانے والا رب العالمین ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے ذات جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے ہر چیز کا اناج اور پیداوار کو پیدا کیا۔ اناج، غلہ، پھل سب بارش کے صدقے میں پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی کروڑ پتی آدمی بھی ہو یا کوئی ملک سپر پاور بھی ہو، اگر 4-5 سال کے لیے بارش بند ہو جائے تو وہ بھی بنجر اور ویران ہو جاتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے اس پانی سے سبزہ پیدا کیا۔ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، وہ پودے پیدا ہوتے ہیں، اور پودوں پر حبن کے معنی بیج، دانے ایسے پیدا ہوتے ہیں متراکباً جو ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے انار کو دیکھا ہو، کبھی آپ نے پپیتے پر غور کیا ہو، کس طرح بیج اور دانے جو ہیں ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح گندم کے پودے کو دیکھیں، وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا، اور کھجور کی ٹہنی سے ہم نے پیدا کیے قنوان دانیتن، بہت زیادہ گھنے خوشے گچھے کھجوروں کے گچھے، ایک ایک ٹہنی پر کتنے کتنے گچھے لگے ہوتے ہیں۔ یہاں پر عرض کروں کہ طلعن، یہ جو لفظ قرآن پاک میں آیا من طلعها، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ سائنسی طور پر طلعن شگوفے کو کہتے ہیں، اور شگوفے سے مراد کیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی درخت کی ٹہنی کو دیکھیں گے، اس ٹہنی پر پتے نکلتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ٹہنی ہے باریک سی جس پر پتے نکل رہے ہیں، تو ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں سے پتا نہیں نکلتا بلکہ پھول نکلتا ہے۔ وہ جگہ
اگر آپ ٹہنی پر غور کریں تو وہ طلع نظر آتا ہے، جس پر پتے نہیں اگتے بلکہ کلی اگتی ہے، پھر وہ کلی پھول بنتا ہے اور پھول سے پھر پھل پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی کھاد ہے، وہ درخت بھی ایک ہی ہے، اس کی ٹہنی بھی گرین نظر آتی ہے، کہیں سے اللہ تعالیٰ نے پتوں کو پیدا کیا اور کہیں سے اللہ تعالیٰ نے کلیوں کو اور پھولوں کو پیدا فرمایا۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغات، وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون، وَالرُّمَّانَ، اور انار۔ پانی کا کلر اور رنگ اور ذائقہ ایک، کھاد بھی ایک، سب کچھ ایک ہے، مگر کسی پھل میں میٹھا رس ہے، کسی میں کھٹا ہے، کسی کا ذائقہ کیسا ہے، کسی کی شکل و صورت کیسی ہے۔ مشتبہ وغیر متشابہ، بعض چیزوں میں یہ آپس میں ملتے جلتے پھل ہیں اور بعض خوبیوں میں وہ الگ الگ ہیں۔ انظروا الی ثمرہ، دیکھو ان درختوں کے پھلوں کی طرف، غور کرو۔ اذا اثمر، جب یہ درخت پھل دے، وینعہ، اور جب یہ پھل پک جائے تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کی قدرت پر غور کرو۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، ایمان رکھتی ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اللہ کے لیے ان کافروں نے جنات کو شریک بنا لیا، وہ جنات کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ جو اصل میں دیوی اور دیوتا کا تصور ہے، ہوتا کیا ہے؟ بت کی پوجا کرتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے، سرکش جنات خوش ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ان کے سامنے وہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو دیوی اور دیوتا کی پوجا کر رہے ہیں یہ خوش ہو گئے ہیں اور ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ جنات ہوتے ہیں جو ان کو بے وقوف بناتے ہیں۔ تو فرمایا یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، حقیقت میں ان جنات کی پوجا کرتے ہیں جو انہیں نادان اور بے وقوف اور احمق بنا رہے ہیں۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے ان جنات کو پیدا کیا۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یہ نادان لوگ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے وہ تصور کرتے ہیں، گڑھ لیتے ہیں۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ اولاد رکھنے سے پاک ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اور وہ بلند و بالا ہے ان تمام باتوں سے کہ جو وہ گڑھتے ہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا۔ لفظ بدیع اپنے مفہوم میں بڑا وسیع ہے، اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بدیع کے معنی کیا ہے۔ بدیع کے معنی ہے بغیر میٹر کے، بغیر اگزامپل اور سیمپل کے، بغیر نمونے کے کسی چیز کو بنانا۔ اگر ایک سیمپل موجود ہے اور اس کی نقل کر لی جائے تو اسے بدیع نہیں کہتے، یا سیمپل موجود نہیں، کوئی نئی ایجاد کی جائے تو اسے بھی بدیع نہیں کہتے۔ کہ اگر کوئی بھی شخص نئی ایجاد کرتا ہے تو وہ ان تمام چیزوں سے بناتا ہے جن چیزوں کا میٹر یہاں پر موجود ہے۔ اگر ایک پہیا بھی بنا یا ایک بلب ایجاد کیا گیا یا کوئی بھی چیز ایجاد کی گئی تو وہ دنیا میں ساری چیزیں موجود تھیں، ان کو جوڑ دیا گیا اور ایک نئی شکل بن گئی۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا ایسا پیدا کرنے والا ہے، نہ تو آسمان و زمین کی اگزامپل سیمپل پہلے موجود تھا اور نہ ہی اس کا میٹر، اس کی مٹی اور یہ چیزیں موجود تھیں۔ اس نے اپنی قدرت سے فرمایا کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو گئے۔ ارشاد فرمایا انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار فرمایا گیا کہ بھئی یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عزیر کے بارے میں اس طرح کہتے ہیں۔ تو یہ مشرکین یہ نہیں سوچتے
کہ جب اللہ کی بیوی نہیں تو بیٹے کہاں سے ہوں گے، اولاد کہاں سے ہوگی. یہ ایک سمجھانے کا ایک آسان انداز ہے. مفہوم یہ ہے کہ وہ بیوی سے بھی پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو اس نے پیدا فرمایا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ اللہ تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. خالق کل شیء، ہر چیز کو وہی پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ، پس تم اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر عمل سے واقف ہے. لا تدرکہ الابصار، آنکھوں کی طاقت نہیں کہ وہ اس کو گھیر سکیں. ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، آپ اگر اس اسکرین کو دیکھ رہے ہیں تو اب غور کیجئے گا کہ اس اسکرین کی پوری لمبائی اور چوڑائی کا احاطہ آپ کی آنکھیں کر رہی ہیں. اور اگر ہم تصور کریں تو دماغ میں، ہمارے ذہن میں اس اسکرین کی تصویر بنتی ہے اور وہ پوری بنتی ہے. تو اللہ تعالی وہ عظیم و شان ہے، وہ بلند و بالا ہے، وہ خالق کائنات ہے. تو کسی نگاہ کی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالی کا احاطہ کر سکے. ہاں، جسے اللہ تعالی چاہے وہ طاقت عطا فرمائے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کا دیدار کیا، لیکن دیدار کس طرح کیا اس کی کیفیت ہم نہیں بتا سکتے. جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے، وہ کیسے کریں گے؟ جب وہ جسم سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں قریب دور ہونے سے پاک ہے، وہ سمت سے پاک ہے، تو پھر وہ جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ کیسے، کیوں، کیا یہاں چھوڑ دیں، جب دیکھیں گے تو دیکھ کر بتائیں گے. تو یہ علم غیب ہے جو دیکھے بغیر ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہی تمام نگاہوں کو گھیرنے والا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہی لطیف ہے، لطف فرمانے والا ہے، خبیر ہے، خبردار ہے، ہر تمہارے عمل سے واقف ہے. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی نشانیاں آ گئیں. بصائر کہتے ہیں ان چیزوں کو جنہیں دیکھ کر آنکھیں کھل جائیں، عبرت حاصل ہو. فمن ابصر فلنفسہ، چیزیں تو ہیں دیکھنے والی. آسمان کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، زمین کی انداز کو دیکھیں، بارشوں پر غور کریں تو قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. فمن ابصر فلنفسہ، جو دیکھے گا، غور کرے گا، ایمان لائے گا، اپنا بھلا کرے گا، اپنے نفس کے لیے وہ دیکھے گا. ومن عمی، اور جو ان قدرت کی نشانیوں سے اندھا رہے گا، غور نہیں کرے گا، فعلیہا، تو اس کا گناہ اسی پر ہے، اس کا نقصان اسی پر ہے. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، یعنی تمہارے برے اعمال کی وجہ سے میری گرفت نہیں ہوگی. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کر بار بار بیان کرتے ہیں. یہ آیتیں کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ تو اس کی علت بیان کی گئی. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور اس لیے کہ کافر بول اٹھیں کہ تم تو پڑھے ہو. وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم ان آیتوں کو بیان کر دیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. اتبع، اے محبوب آپ پیروی کیجئے، ما اوحی الیک من ربک، اس وحی کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف کی جاتی ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کر لیجئے اور ان سے ہمیشہ دور رہیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان میں طاقت کو ختم کر دیتا،
یہ بت کے سامنے جھکنے جاتے تو ان کی کمر اکڑ جاتی، پاؤں پر فالج پڑ جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ نظام بنایا کہ انسان اور جنات کو اختیار دیا کہ وہ نیکی کی راہ اختیار کریں تو ان کی مرضی، برائی کی راہ اختیار کریں تو یہ ان کی مرضی. عقل مند دانا وہی ہے جو جنت کی راہ کو اختیار کرے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا. معنی یہ ہے کہ آپ رنجیدہ نہ ہو، یہ ایمان نہیں لاتے، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ سے یہ سوال نہ کیا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان پر وکیل نہیں، یعنی ان کے معاملات کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے مسلمانوں ان بتوں کو برا نہ کہو جن بتوں کو مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہیں. فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ورنہ وہ اللہ کو برا کہیں گے دشمنی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے. یہ آیت مکے میں نازل ہوئی، اس وقت یہ حکم تھا. پھر جب جہاد کا حکم آ گیا اور جہاں پر مسلمانوں کو غلبہ ہو تو بتوں کی برائی بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس آیت کریمہ سے ایک بہت ہی پیارا نکتہ علماء اور مفسرین نے بیان کیا. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں، خصوصاً آپ ہندوازم کو لے لیں تو وہ بھئی اللہ کو تو مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ خالق کائنات وہی ہے، وہ بتوں کی پوجا ضرور کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کو مانتے ہیں. یہ ایک عام تصور ہے. لیکن دیکھیں قرآن پاک نے بیان کیا کہ اگر تم ان کے بتوں کو برا کہو گے تو یہ اللہ کو برا کہیں گے. اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ وہ اللہ کی عظمت ان کے دل میں نہیں ہے. کوئی اگر بت کو برا کہے اور ان کے دل میں اگر اللہ کی محبت ہوتی، یہ اللہ کا مقام اور اللہ کی عظمت ہوتی، تو بتائیے کیا یہ وہ اللہ کو برا کہہ سکتے؟ ہرگز نہ کہہ سکتے. تو علامہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمٰن الفوز الکبیر، جس میں آپ نے اصول تفسیر لکھے ہیں، اس میں بیان کرتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے، ان مشرکین کا یہ عقیدہ تو ہے کہ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا، وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. لیکن ان مشرکوں پر بتوں کی محبت ایسی غالب آ گئی کہ انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا، اور آج بھی یہی عقیدہ انہوں نے بنا لیا، نعوذ باللہ من ذالک. وہ کہتے ہیں، اب میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں جو علامہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمٰن نے فوز الکبیر میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات بنا کر تھک گیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور ایک شخص کوئی کام کر کے تھک کر بیکار ہو جاتا ہے اور پھر اس کی اولاد اس کے کام کو سنبھالتی ہے، تو ہم ریٹائر آدمی کے پاس نہیں جاتے، ہم اس کی اولاد کی اہمیت کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی اللہ کے بارے میں ایسا گندا عقیدہ رکھتے ہیں مشرکین. اس آیت کریمہ سے بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ کی محبت ان کے دل میں ذرہ برابر بھی نہیں. کیونکہ اب آپ دوبارہ ترجمہ دیکھیں، فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے مسلمانوں ان بتوں کو برا نہ کہو کہ جو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے ہیں. فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ورنہ وہ دشمنی کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے اور نادانی میں اللہ کو برا کہیں گے. میں نے لفظ ترجمہ برا کیا ہے، ویسے فَيَسُبُّوا کے لفظ معنی ہے گالی دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ اگر اللہ سے ذرا بھی محبت کرتے تو بتائیے کام کر سکتے؟ تو مشرکین جتنے بھی ہیں وہ بتوں کی محبت میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا خدا ہے، اور جو بتوں کی برائی کرے وہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کی توہین کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کذالک زینا لکل امت. ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں، اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، اس کو یہ مقام دیتے ہیں کہ اللہ سے بڑا دیتے ہیں، اس کو خدا سمجھتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں. بعض خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، بعض سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے خدا بھی مجبور ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ شیطان
انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور گناہ ان کی نگاہوں میں آراستہ ہو جاتے ہیں، اور پھر گناہ محسوس نہیں ہوتے، بلکہ وہ انسان اس کو بہت بڑی سعادت سمجھ لیتا ہے۔ کذالک، اسی طرح، زینا، ہم نے مزین کر دیا، لکل امت، ہر گروہ کے لیے، عملہم، ان کے اعمال۔ برے لوگ